السلام علیکم، میں رومانہ شاہد سوریلزم آرٹ موومنٹ کے حوالے سے اس تحریک کے ایک نامور آرٹسٹ جان مائرو کے ایک نئے کام ٹائٹل دی باڈی آف مائی برونٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی پینٹنگ ہارلیکوئنز کارنیول کے بعد تو جیسے مائرو کے اندر سے اپنے کام کے حوالے سے دبے ہوئے وہ تمام اندیشے اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے جو اس سے پہلے اس کی ذات میں موجود تھے اور جنہوں نے مائرو کی مہارتوں کو قید کیا ہوا تھا، تو گویا اس پینٹنگ کے بعد مائرو کی زندگی ان خدشات سے آزاد ہوئی اور یہاں سے اس کام کے حوالے سے اس کی زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوا، جس میں مائرو لائٹ ہارٹڈ یعنی خوشگوار اور خوشکن کمپوزیشنز تخلیق کرنے لگا۔ ان میں سے بیشتر کاموں میں تجریدی انداز مصوری کا عنصر زیادہ غالب نظر آتا، اگرچہ اس کا کام ٹائٹل ڈاگ بارکنگ ایٹ دا مون اب تک سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا کام ہے۔ ان تمام میں مائرو نے فگریٹو عنصر کو جاری رکھا۔ گو کے کاموں کا ٹائٹل کے حوالے سے وہ جان بوجھ کر انہیں مبہم یا بہت انوکھے رکھتا، ہاں مگر وہ ٹائٹل کام کو لے کر بہت خاص اہمیت کے حامل ہوتے تھے اور بے جوڑ نہیں ہوتے تھے۔ ان کے حوالے سے مائرو کا کہنا تھا کہ وہ کام کرنے کے دوران اپنے کام کے ٹائٹل دریافت کرتا، بس کسی آمد کی طرح اس کے ذہن سے ٹکراتے، اور وہ ٹائٹل بس اسی طرح ربط لیے ہوتے جیسے میرے کینوس پر اترتی ہوئی ایک شے کے ساتھ باہم دوسری شے مربوط ہو۔ مائرو مزید لکھتا ہے کہ ٹائٹل کی دریافت کے بعد میں کام کو اسی ٹائٹل کے اثر میں رہتے ہوئے مکمل کرتا، ایسے جیسے وہ ٹائٹل میرے لیے یکسر حقیقت پر مبنی ہو، بالکل ایسے جیسے ایک آرٹسٹ کے سامنے براجمان اس کی ماڈل جو حقیقت میں موجود ہوتی ہے اور آرٹسٹ اسے اس کی تمام تر جزیات سمیت اسی حقیقت سے کینوس کی سطح پر اتارتا ہے۔ کام کا ٹائٹل میرے لیے کام کو محض ایک شناختی علامت دینے سے مشروط نہیں، بلکہ وہ اس کام کی نسبت سے بہت معنی خیز یا معنی انگیز ہوتا تھا۔ زیر نظر تصویر اپنے بصری اور تصویری حوالے سے ابہام کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے کہ برونٹ یا تو عورت کی شبیہ ہے یا سگار، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرکز میں سفید رنگ سے ایک دھوئیں کی مانند دھار سگار سے نکلے ہوئے کا شبہ دیتی ہے، جبکہ پس منظر میں گہرا خاکی رنگ یا تمباکو یا پھر عورت سے تشبیہ ہے، یہاں تک کہ غالباً یہ تصویر میں نظر آتے وجود کی محض ایک ادھوری وضاحت ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہمیں اس کے گرد پس منظر سے لے کر کینوس کی تمام سطح پر کچھ تحریری جملے نظر آ رہے ہیں جن کے معنی اور مفہوم خاصے مضحکہ خیز اور بے ربط سے ہیں، جیسے سوریل مصوروں کے کام میں خاصے کے طور نظر آتے تھے۔ زیر نظر عبارت کے معنی اور مفہوم بھی سوریل انداز مصوری کے مطابق کچھ یوں ہیں: میں تمہیں سلاد کے سبز لباس میں ملبوس اپنی بلی کی مانند پیار کرتا ہوں۔ مبہم اور مضحکہ خیز تحریر ہے، مگر اسی انداز تحریر کو دو آرٹ تحریک کیوبزم اور ڈاڈاازم کے مصوروں نے بھی اپنے کام میں بکثرت استعمال کیا۔ ان کے برعکس مائرو اپنی اس تحریر کے حوالے سے ہمیں کچھ یہ وضاحت دیتا ہے کہ میرے لیے پینٹنگ اور شاعری کے مابین کوئی فرق نہیں، کبھی کبھی میرا کام کسی نظم ہی کی تصویر کشی ہوتا ہے، یا کام ایسے کرتا ہوں جیسے وہ کوئی نظم ہو۔ مزید یہ کہ کیا چین کے مصوروں نے اس انداز سے کام نہیں تخلیق کیا؟ یہ انداز مصوری ان کا بھی خاصا رہا ہے۔